نکاح نامہ کی قانونی اہمیت کیا ہے؟ نکاح نامہ کی کالم نمبر 13، 14 اور 16 کن باتوں کو ظاہر کرتے ہیں؟ نکاح نامہ کے اگر کسی کالم میں کوئی ابہام رہ جائے تو اس کا فائدہ کسے ہوگا؟ نکاح نامہ بھرتے ہوئے نکاح رجسٹرار کی کیا ذمہ داریاں ہیں؟ اور سپریم کورٹ آف پاکستان نے اپنی تازہ ترین ججمنٹ میں گورنمنٹ آف پاکستان کو کیا ہدایات جاری کی ہیں نکاح نامہ کے حوالے سے، نکاح نامہ کے فارم کو مزید بہتر بنانے کے حوالے سے؟ ان ساری باتوں کو جاننے کی کوشش کریں گے آج کی اس ویڈیو میں ہم۔ ویورز، میں ہوں زاہد تنوری ایڈوکیٹ، آپ دیکھ رہے ہیں لا اینڈ دا لائٹ۔ اس سے پہلے کہ موضوع پہ بات کی جائے، آپ اگر چینل پر نئے ہیں، آپ نے چینل سبسکرائب نہیں کیا ہوا اور آپ چاہتے ہیں کہ قانون سے آگاہی آپ کو ملتی رہے، تو اس کے لیے آپ چینل سبسکرائب کریں، ویڈیو لائک کریں، بیل آئیکن پریس کریں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچتا رہے۔ ویورز، سپریم کورٹ آف پاکستان کے سامنے ایک کیس آیا، تازہ ترین فیصلہ سپریم کورٹ نے اس کیس میں دیا۔ اس کیس کا ٹائٹل تھا فرح جبین ورسز واصف علی، فرح جبین بنام واصف علی۔ اس کیس میں معاملہ یہ تھا کہ ایک دعویٰ دائر کیا گیا بیوی کی طرف سے اپنے شوہر کے خلاف۔ حق مہر کے حصول کے لیے 5 لاکھ روپے بیوی نے حق مہر مانگا، 10 مرلے کا پلاٹ جو کالم نمبر 16 میں لکھا ہوا تھا وہ مانگا، مینٹیننس مانگا اپنے نابالغ بچے کے لیے اور سامان جہیز بھی مانگا۔ شوہر نے جواب جمع کروایا اور شوہر نے جواب میں موقف اختیار کیا کہ پلاٹ نہیں لکھ کے دیا جانا تھا اس بیوی کو، اور پلاٹ اس صورت میں دیا جانا تھا اگر میں 5 لاکھ روپے حق مہر سے ادا نہ کرتا۔ شوہر نے اپنے جواب دعوے کے ساتھ ایک نیا نکاح نامہ نتھی کر دیا۔ بعد میں اس کیس میں شہادت ہوئی۔ شہادت میں بیوی نے نکاح نامہ پیش کیا اور ساتھ دیگر ڈاکومنٹس پیش کیے۔ اسی طرح شوہر نے اپنا وہ جو نکاح نامہ اس نے ایک گھڑا ہوا تھا، جس میں اس نے کٹنگ کی ہوئی تھی، جس میں اس نے اوور رائٹنگ کی ہوئی تھی، وہ پیش کیا اپنی شہادت میں۔ ٹرائل کنکلوڈ ہونے پہ ٹرائل کورٹ نے، فیملی کورٹ نے بیوی کو پلاٹ ڈگری کر دیا بیوی کی حق میں، نکاح نامہ کی کالم نمبر 16 میں جو لکھا گیا تھا، اور اسی طرح اس کو مینٹیننس بھی دیا کسی حد تک، اور باقی جو چیزیں تھیں ان کو بھی ٹرائل کورٹ نے تھوڑا تھوڑا کر کے بیوی کو دے دیا۔ بیوی نے اس کے خلاف اپیل دائر کی۔ اپیلیٹ کورٹ نے 5 لاکھ روپے جو نکاح نامہ کی کالم نمبر 13 میں لکھے ہوئے تھے وہ بھی بیوی کو دے دیے، پلاٹ بھی بیوی کو دے دیا، اور جو مینٹیننس تھا اس کو بڑھا دیا تھوڑا سا۔ اس فیصلے کے خلاف اپیل کی گئی، شوہر کی طرف سے رٹ دائر کی گئی ہائی کورٹ میں، اور ہائی کورٹ نے اپنی رٹ کے اختیارات میں پھر ایک فل کورٹ بینچ بنایا، اور فل کورٹ بینچ نے یہ فیصلہ دیا کہ بیوی کے حق میں جو اپیلیٹ کورٹ نے فیصلہ دیا ہے یہ غلط ہے، اور ہائی کورٹ نے یہ کہا اپنے فیصلے میں کہ اگر نکاح نامے میں کسی بات کی بابت شک پیدا ہو رہا ہو یا کوئی ابہام ہو تو اس ابہام کا فائدہ شوہر کو ہونا چاہیے۔ اب اس فیصلے کے خلاف پھر سپریم کورٹ آف پاکستان میں CPLA آئی۔ سپریم کورٹ آف پاکستان نے اس کیس کو از سر نو دیکھا، اس کیس کے سارے ڈاکومنٹس کو، ساری شہادتوں کو، سارے واقعات کو از سر نو دیکھا، اور سپریم کورٹ آف پاکستان نے پھر کالم نمبر 13، کالم نمبر 14 اور کالم نمبر 16 جو اس کیس کا مین ایشو تھے ان کو ڈسکس کیا۔ اب اس سے پہلے کہ ہم سپریم کورٹ کے اس فیصلے کی طرف جائیں، کالم نمبر 13 ہوتا کیا ہے یہ ضروری ہے میرے خیال سے آپ کے لیے سمجھنا یا جاننا۔ نکاح نامے میں جو اس وقت پنجاب میں رائج ہے اس کے 25 کالم ہیں، اور 25 کالم میں سے جو کالم نمبر 13 ہے جس کی بابت یہ کیس بھی ہے، کالم نمبر 13 ڈیل کرتا ہے مہر کے ساتھ، مہر کی رقم کے ساتھ، اور کالم نمبر 14 ہوتا ہے مہر کی کتنی رقم موجل ہے اور کتنی غیر موجل، اس بات کی طرف اشارہ کر رہا ہوتا ہے، اور کالم نمبر 16 جو ہوتا ہے آیا پورے مہر یا اس کے کسی حصے کے عوض میں کوئی جائیداد دی گئی تو اس جائیداد کی صراحت اور اس کی قیمت جو فریقین کے مابین طے پائی ہو، اس چیز کو ظاہر کر رہا ہوتا ہے۔
اب یہ جو کیس سپریم کورٹ آف پاکستان کے سامنے آیا تھا، اس کی کالم نمبر 13 میں لکھی گئی تھی 5 لاکھ روپے مہر۔ کالم نمبر 14 میں لکھا گیا تھا اندل طلب، یعنی جب مانگا جائے گا تو اس وقت ادا کیا جانا ہے۔ اور کالم نمبر 16 میں لکھا گیا تھا 10 مرلے کا پلاٹ۔ شوہر اس کیس میں موقف اختیار کیے ہوئے تھا کہ اگر میں نہ دیتا 5 لاکھ روپے تو پھر اس صورت میں یہ 10 مرلے کا پلاٹ دینا بنتا تھا، لہٰذا جو ایپیلیٹ کورٹ کا فیصلہ تھا یہ غلط تھا۔ یہ موقف شوہر نے اختیار کیا اور رٹ میں بھی ہائی کورٹ نے اس موقف کے ساتھ ایگری کیا اور ہائی کورٹ نے فیصلہ سیٹ اسائیڈ کر دیا۔ اس حد تک، مہر کی حد تک، جو 10 مرلے پلاٹ کی صورت تھا، ہائی کورٹ نے کہا کہ یہ غلط ہے۔ اب سپریم کورٹ آف پاکستان کے سامنے یہ معاملہ جب آیا تو سپریم کورٹ آف پاکستان نے ہائی کورٹ کے اس فیصلے سے ڈس ایگری کیا۔ سپریم کورٹ نے یہ کہا کہ اول تو ہائی کورٹ کے پاس کوئی اس طرح کا اختیار تھا ہی نہیں کہ ہائی کورٹ فیملی کورٹ اور ایپیلیٹ کورٹ کے فیصلے سے ڈس ایگری کرے، کیونکہ یہ کانسٹیٹیوشنل کورٹ ہے، یہ فیکچول کنٹروورسی میں اپنے آپ کو نہیں ڈال سکتی۔ دوسرا، سپریم کورٹ آف پاکستان نے ہائی کورٹ کے اس موقف کو بھی غلط قرار دیا کہ اگر کہیں پہ نکاح نامہ میں کوئی ابہام ہو تو اس ابہام کا فائدہ شوہر کو دیا جانا چاہیے۔ سپریم کورٹ آف پاکستان نے کہا نہیں، ایسے نہیں ہے یہ بات۔ سپریم کورٹ آف پاکستان نے کہا کہ ان کالمز میں لکھی گئی بات کو پارٹی یا فریقین کی مرضی کیا تھی اس سینس میں دیکھا جائے گا۔ اب یہاں پہ سپریم کورٹ آف پاکستان نے کہا کہ جو نکاح نامہ بیوی کی طرف سے پیش کیا گیا ہے وہ پبلک ڈاکومنٹ ہے، وہ رجسٹرڈ ڈاکومنٹ ہے اور اس کی رجسٹریشن کو کہیں چیلنج نہیں کیا شوہر نے، جبکہ جو شوہر کی طرف سے نکاح نامہ پیش کیا گیا وہ ایک ٹیمپرڈ کاپی تھی نکاح نامے کی، جس میں ٹیمپرنگ کی گئی تھی، جس میں اوور رائٹنگ کی گئی تھی، جس میں کٹنگ کی گئی تھی، اور یہ کٹنگ اوور رائٹنگ ہی شوہر کی بددیانتی کو ظاہر کر رہی ہے۔ دوسرا، سپریم کورٹ آف پاکستان نے اس کیس کا فیصلہ دینے سے پہلے یہ بھی کہا کہ نکاح رجسٹرار ایک اتھارٹی ہوتی ہے جس کے پاس یہ اختیار ہوتا ہے مسلم فیملی لا آرڈیننس کی روح سے کہ وہ نکاح نامہ رجسٹرڈ کرے۔ سپریم کورٹ آف پاکستان نے اس فیصلے میں یہ کہا کہ نکاح رجسٹرار پابند ہے اس بات کا کہ وہ نکاح نامہ کے ہر کالم کو فریقین سے معلومات لے کر پر کرے بھرے تاکہ بعد میں انہیں پھر عدالتوں میں دھکے نہ کھانے پڑیں۔ اور سپریم کورٹ آف پاکستان نے یہ بھی کہا کہ اگر کوئی نکاح رجسٹرار اپنی ذمہ داری کو پوری نہیں کرتا تو یہ قابل سزا جرم ہے۔ ایسے نکاح رجسٹرار کے خلاف مسلم فیملی لا آرڈیننس کے تحت قانونی کارروائی ہو سکتی ہے اور اسے قید کی سزا بھی ہو سکتی ہے اور اسے جرمانہ بھی ہو سکتا ہے، یہ قابل سزا جرم ہے۔ سپریم کورٹ آف پاکستان نے گورنمنٹ آف پاکستان کو بھی اس کیس میں ہدایات جاری کی ہیں کہ نکاح نامہ کے کالم کو مزید اور واضح بنایا جائے، سادہ بنایا جائے تاکہ لوگوں کے درمیان کوئی کمپلیکیشن پیدا نہ ہو، لوگ عدالتوں میں فضول دھکے کھانے سے بچ جائیں۔ نکاح فارم کو سپریم کورٹ آف پاکستان نے یہ کہا کہ گورنمنٹ ریویو کرے، اس کو آسان بنائے، اس کو اتنا آسان بنائے کہ کوئی بھی کم علم رکھنے والا شخص بھی نکاح نامے کو آسانی سے سمجھ سکے۔ نکاح نامے میں کوئی ٹیکنیکلٹیز نہیں ہونی چاہیے، آسان اور سیدھی زبان ہونی چاہیے۔ پھر سپریم کورٹ آف پاکستان نے یہ کہا کہ نکاح رجسٹرار جو لوگ تعینات کیے جاتے ہیں ان کی تربیت ہونی چاہیے اور ایسے اہل لوگوں کو نکاح رجسٹرار مقرر کیا جانا چاہیے جو اس بات کی اپنی فرائض اور ذمہ داریوں سے آگاہ ہوں، اس اپنے معاملے کی نوعیت کو سمجھ سکیں کہ ان کے اوپر کتنی اہم ذمہ داری عائد ہوتی ہے اور ان کی چھوٹی سی غلطی لوگوں کے کتنے مسائل پیدا کر سکتی ہے اور لوگوں کو ٹائم کا کتنا ضیاع کر سکتی ہے، ان کے پیسے مال و متاع کا کتنا ضیاع کر سکتی ہے اور ان کے درمیان مزید کتنی پیچیدگیاں پیدا کر سکتی ہے۔ سپریم کورٹ نے کہا کہ ایسے اہل لوگوں کو بنایا جائے نکاح رجسٹرار جو یہ ڈیوٹی سر انجام دینے کے اہل ہوں۔ پھر سپریم کورٹ آف پاکستان نے کہا کہ ایسے نکاح رجسٹرار لوگوں کی تربیت کا بھی مناسب انتظام ہونا چاہیے گورنمنٹ کی طرف سے۔ اور آخری بات جو سپریم کورٹ آف پاکستان نے اپنے اس فیصلے میں کی وہ یہ کی کہ ایسے نکاح رجسٹرار
کہ کام پہ پھر چیک بھی ہونا چاہیے، وہ جو نکاح بھر کے لاتا ہے، جو نکاح رجسٹرڈ کرواتا ہے، ان کی چیکنگ بھی ہونی چاہیے، ان کی اسکروٹنی بھی ہونی چاہیے، اور اگر کوئی نکاح رجسٹرار غلطی کرتا ہے، اپنی ذمہ داریوں کو صحیح طریقے سے پورا نہیں کرتا ہے قانون کے مطابق، تو اس کے خلاف قانونی کارروائی بھی ہونی چاہیے۔ یہ تھی آج کی ویڈیو۔ اس ویڈیو میں ہم نے ڈسکس کیا کہ سپریم کورٹ آف پاکستان نے یہ کہا ہے کہ اگر نکاح نامے میں کوئی بات مبہم ہے تو اس کا فائدہ قطعاً شوہر کو نہیں دیا جائے گا، بلکہ بیوی کو بھی دیا جا سکتا ہے، اور اصل جو معاملہ ہے اس معاملے کو سمجھنے کے لیے مرضی دیکھی جانی چاہیے، فریقین کیا چاہتے تھے۔ اور پھر سپریم کورٹ آف پاکستان نے نکاح رجسٹرار کی ذمہ داریوں کے حوالے سے اور نکاح رجسٹرار کی ذمہ داریوں کو مزید بہتر بنانے کے حوالے سے بات کی۔ امید ہے یہ آج کی ویڈیو آپ کی معلومات میں اضافے کا باعث بنے گی۔ یہ ویڈیو رپورٹ ہوئی PLD 2026 سپریم کورٹ، پیج ہے اس کا 20، اور اس کا ٹائٹل تھا فرح جبین بنام واصف علی۔ امید ہے یہ ویڈیو آپ کی معلومات میں اضافے کا باعث بنے گی۔ آپ اگر کوئی سوال پوچھنا چاہتے ہیں تو آپ کمنٹ باکس میں اپنا سوال واضح الفاظ میں لکھیں، آپ کو آپ کے سوال کا جواب دیا جائے گا۔ اور اگر آپ کوئی قانونی مشورہ لینا چاہتے ہیں تو اس کے لیے واٹس ایپ نمبر آپ کی اسکرین پہ آ رہا ہے، اس پہ آپ ٹائم لے کر آپ رابطہ کر سکتے ہیں، لیکن لیگل اوپینین کے چارجز ہوں گے وہ آپ کو پے کرنے پڑیں گے۔ زندگی رہی پھر حاضر ہوں گے کسی نئے موضوع کے ساتھ۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔